اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک شعروں والے بزرگ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضور داتا گنج بخش سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے انتہائی عقیدت و احترام رکھتے تھے۔ انہی کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں وارد ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور داتا گنج بخش سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور موتقف ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزار مبارک پر 40 دن تک چلا کیا مگر زیارت باسعادت نصیب نہ ہوئی۔ 40ویں دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کچھ ان الفاظ میں فرمایا: گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ چنانچہ اس رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حضور داتا گنج بخش سرکار کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور داتا گنج بخش سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت ہند پر اپنی مہر ثبت کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان الہند کا خطاب دیا اور اجمیر جانے کا حکم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر آج بھی لوگوں کی زبانوں پر اسی خلوص کے ساتھ جاری و ساری ہے اور اس شعر سے حضور داتا گنج بخش سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور مرتبے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح ناظرین کرام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک شہر میں پہنچے جو شام کے نزدیک ہے۔ یہاں ایک بزرگ احد محمد غزنوی ایک غار میں رہا کرتے تھے اور بہت لاغر تھے۔ لبادہ پہنا ہوا تھا اور 2 شیر ان کے سامنے 2 زانو بیٹھے تھے۔ دعا گو یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ شیروں کی وجہ سے نزدیک نہیں گئے۔ جب ان بزرگوں نے دیکھا تو فرمایا: چلے آئیے، ڈریے نہیں۔ کہنے لگے: اگر کسی کو ضرر رسانی کا قصد نہیں کرو گے تو وہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شیر کیا چیز ہے جو ان سے خوف کیجیے، جو خدا سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتے ہیں۔ پھر پوچھا: کہاں سے آنا ہوا؟ فرماتے ہیں: میں نے کہا کہ بغداد سے۔ کہنے لگے: خوب آئے، لیکن یہ ضروری ہے کہ درویشوں کی خدمت کیا کرو تاکہ تم مرد بزرگ بن جاؤ۔ پھر فرمایا: خلقت سے عزلت گزین ہو کر اس غار میں مقیم ہوں اور ایک چیز کے خوف سے 30 سال روتے ہوئے گزار دیے ہیں۔ میں نے دریافت کیا تو کہنے لگے کہ نماز۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ دیکھ کر روتا ہوں کہ اس نماز کی کیا حقیقت ہے جو میں پڑھتا ہوں، کیونکہ اگر ذرہ بھر بھی شرط نماز چھوٹ جائے تو میرا سب کیا ہوا بیکار ہو جائے گا۔ پھر فرمایا: اے درویش، اگر حق نماز ادا کر لیا تو بہت بڑا کام کیا، ورنہ عمر غفلت میں گزار دی۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ریاضت اور مجاہدات کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی مجاہدات میں بسر کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 70 برس تک پہلوئے مبارک زمین سے نہ لگایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہم وقت با وضو رہتے تھے اور بالعموم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور اس معمول میں کبھی فرق نہ آیا۔ ریاضت و مجاہدات کے زمانہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل 7 دن تک کا روزہ بھی رکھتے اور 7ویں دن روٹی کا ٹکڑا جو وزن میں کسی حالت میں بھی 5 مشکال سے زیادہ نہ ہوتا تھا پانی میں نرم کر کے نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے اور کبھی کوئی سائل آپ رحمۃ اللہ علیہ کے در سے خالی نہ جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے حلیم، متواضع اور منکسر مزاج تھے اور کبھی کسی سے رنجیدہ نہ ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص سے خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے اور دکھ اور رنج و غم میں برابر کے شریک رہتے۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا لنگر عام تھا اور اس قدر کھانا پکتا تھا کہ شہر کے تمام غربا اور مساکین دونوں وقت لنگر سے شکم سیر ہوا کرتے تھے۔ لنگر کا خرچ کہاں سے آتا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جس وقت خادم لنگر کے خرچ کے لیے عرض کرتا تھا، آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مصلی کا ایک کونا اٹھا کر گوشہ سے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ جو سائل یا حاجت مند آپ رحمت اللہ علیہ کے در پر حاضر ہوتا تھا، جو کچھ اس کی قسمت کا ہوتا اسے مصلی کے کونے سے اٹھا کر دے دیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، آج بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر 450 کلو گرام کی ایک دیگ ہے، جس میں سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا بنتا ہے اور سینکڑوں بھوکے آج بھی وہاں سے شکم سیر ہو کر جاتے ہیں، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔